دوسری بات مجھ کو صدارتی خطاب میں جو ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا بر صغیر سے اور ہندوستان سے پرانا اور بہت گہرا رشتہ رہا ہے. یہ رشتہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, جنگ آزادی کے ساتھ محدود نہیں ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ظلم کے خلاف ہمیشہ مسلمان کھڑے رہے, عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کاوشیں کرتے رہے. مثال کے طور پر 92 ہجری میں 711 یا 12 عیسوی میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ اور ملتان کے علاقوں پر فوج کشی کی, کیونکہ یہاں کے مسلمانوں نے اور غیر مسلموں نے ان کو خط لکھ کر کے بلایا تھا کہ داہر کے ڈاکو ہم کو پریشان کرتے ہیں, آپ آ کر کے ہم کو انصاف دلائیں. تو یہ ملتان اور سندھ کے علاقے تک آئے, جو اس دور میں یہ حدود تقسیم نہیں ہوئے تھے. ایسے ہی 93 ہجری میں آپ دیکھیں جو 712 عیسوی کا موقع ہے, مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ, چیرمن جو کیرل کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر وہ مسجد مالک بن دینار آج بھی موجود ہے, جو 93 ہجری میں یعنی 712 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی, اور اس کے آثار آج بھی موجود ہیں. صحابہ کرام ہندوستان پانی کے جہازوں کے ذریعے آتے تھے مالابار کے سواحل پر. ایسے ہی ممبئی میں آل بقائی, آل السامل, آل بسام اور حیدرآباد کے علاقے میں ہزارمہ, یہ عرب قبائل آئے اور یہاں پر بس گئے. بہت سارے صحابہ کرام کی قبروں کے آثار آج بھی ان علاقوں کے اندر موجود ہیں. کلیان کے سواحل پر, مالابار کے سواحل پر, تمل ناڈ میں, گجرات میں اور بمبئی کے سواحل پر ایک ناکا ہوا کرتا تھا ماضی قریب تک, اس کو زکات ناکا کہتے تھے, اب اس کا نام بدل گیا ہے. اسی طریقے سے چٹائی کو حسیر کہا جاتا تھا, کیلے کو موز کہا جاتا تھا. یہ مسلمانوں اور عربوں کی آمد اور ملک اور بر صغیر کے لیے ان کے اہتمام کی مثالیں ہیں, دلیلیں ہیں, جو جس کے آثار آج تک موجود ہیں. اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے وطن کو یا ہندوستان کو محفوظ کرنے کے لیے آپ دیکھیں 903 ہجری میں, جنگ آزادی کی تاریخ سے بہت پہلے 1498 عیسوی میں پرتگیزیوں نے جب مالابار کے سواحل پر یا کالی کٹ پر قبضہ کر لیا تو ان کے 4 پانی کے جہاز کالی کٹ کے سواحل پر آئے اور کنارے لگانے سے پہلے ان کو روک دیا گیا, اور اس کے بعد خاموشی سے پرتگیزی وہاں پر داخل ہوئے. پورے کالی کٹ پر ان لوگوں نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا. مؤرخین لکھتے ہیں کہ کالی کٹ میں پرتگیزیوں نے اتنا زیادہ ظلم و جور کیا تھا کہ کھڑے کھڑے سڑکوں پر چلتی ہوئی لڑکیوں کی آبروریزی کی جاتی تھی, اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا. جب ظلم بڑھا تو وہاں پر مسلمانوں نے آگے بڑھ کر کے پرتگیزیوں کو مجبور کیا کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر کے یہاں سے روانہ ہو, اور وہ مجبور ہوئے اور کالی کٹ کو ان کے چنگل سے آزاد کرایا گیا. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں فرانسیسی استعمار سے, انگریزوں کے استعمار سے سب سے زیادہ جن لوگوں نے کاوشیں کی وہ مسلمان تھے. ان لوگوں نے ان کے ظلم و جور کے خلاف سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے آواز اٹھائی.